السلام علیکم ناظرین فرانس کی تاریخ میں جون آف آرک کا نام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس جنگجو لڑکی نے 15ویں صدی میں انگریزوں سے جنگ کے دوران ایسے کارنامے انجام دیے جنہیں پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس نے فرانس کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروایا اور مغربی یورپ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ جون آف آرک 6 جنوری 1412 میں فرانس کے ایک گاؤں ڈوم ریمی میں پیدا ہوئی اور ایک خوشحال خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کے والد اس وقت 50 ایکڑ زمین کے مالک تھے۔ فرانس کی انگریزوں سے جنگ 100 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ 1337 میں شروع ہوئی۔ جون آف آرک نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت فرانس کے کئی علاقے انگریزوں کے قبضے میں تھے۔ جون کے دل میں شروع سے ہی آزادی کی چنگاری سلگ رہی تھی۔ اس نے فرانسیسی فوج کی قیادت کی اور کئی فتوحات حاصل کی۔ اس نے پیرس کو بھی انگریزوں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اسے خواب میں خدائی احکامات ملتے ہیں کہ اپنے وطن کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد کرواؤ۔ حیرت پسندی کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اتنی دلیر اور بہادر لڑکی تھی کہ مخالفین بھی حیران رہ جاتے تھے۔ پھر وہ ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ جون آف آرک کی مثال کامیابیوں کی وجہ سے اس کے کئی حاسدین پیدا ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ حاسدین اس کے اپنے ہم وطن تھے۔ کچھ فرانسیسی سازشوں نے چارلس ہفتم ولی عہد فرانس کو جون آف آرک کے خلاف بھڑکایا تھا۔ چارلس ہفتم کے سر پر بادشاہیت کا تاج سجانے میں جون آف آرک نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ سازشوں نے جون آف آرک کو 10,000 فرانک میں انگریزوں کو بیچ دیا۔ انگریزوں نے اسے 2 بار زندہ جلایا اور اس کے بعد اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا تاکہ اس کے سینے میں سلگتی آزادی کی آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ انگریزوں نے جب جون کے خلاف مقدمہ چلایا تو دعویٰ کیا کہ جون جھوٹی ہے اور اسے خواب میں خدائی نہیں بلکہ شیطانی احکامات ملتے تھے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہیت کو نستہ نابود کر دے۔ جس نے جون کے مقدمے کی سماعت کی وہ بھی انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ کئی صدیوں کے بعد کیتھولک چرچ نے اسے معصوم اور بے گناہ قرار دے دیا۔ عیسائیوں کے ادارے مقدس تریا نے بھی اسے بے گناہ قرار دے دیا۔ جون آف آرک کو اب فرانس میں ایک لیجنڈ کی حیثیت حاصل ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جون آف آرک نے صرف 19 برس کی عمر پائی۔ اتنی کم عمری میں ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ فرانس میں اب جون آف آرک کو سینٹ جون آف آرک کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی اسے صوفی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے گھر کو بھی عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں اب بھی لوگوں کی کثیر تعداد جاتی ہے۔ ہالی ووڈ میں جون آف آرک کے نام سے فلم بھی بنائی گئی ہے جو کہ کلاسک کا درجہ رکھتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑے خاندان کی لڑکی نے تمام آسائشیں چھوڑ کر اتنا خطرناک راستہ کیوں اختیار کیا؟ وہ چاہتی تو تمام عمر ٹھاٹ باٹ سے رہ سکتی تھی، پھر اس نے مسرت کے پھولوں کے بجائے مصائب اور دکھوں کے کانٹے کیوں چنے؟ اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے وطن کو غلام نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ہمیشہ آزادی کے چراغ جلائے۔ اس کے دل سے ہمیشہ یہ آواز اٹھتی تھی کہ اپنے عیش و آرام پر وطن کی آزادی قربان نہ کرو۔ اس نے ایک بار خود بھی کہا تھا کہ غلامی کا طوق پہن کر خوشحال زندگی بسر کرنا قومی اہمیت کے منافی ہے، اور اس کا ضمیر اسے ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ چاہتی تو انگریزوں سے سودے بازی کر کے فرانس کو غلامی کی دلدل میں دھکیل سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آزادی اس کی شریانوں میں خون بن کر دوڑ رہی تھی۔ جون آف آرک کو فرانس کی لوک ہیروئن بھی کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جون آف آرک نہ پڑھ سکتی تھی نہ لکھ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسے کام سر انجام دیے جن کی بدولت تاریخ میں اس کا نام امر ہو گیا۔
فرانس کے لوگ ہمیشہ جون آف آرک کے ممنون رہیں گے۔